اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ سامعین محترم، اس سے قبل اپنی دو ویڈیوز میں ایام معدودات اور مریض اور مسافر کے احکامات ہم نے بیان کیے۔ آج آیت مبارکہ کا یہ حصہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وعلی الذین اور ان لوگوں پہ یطیقونہ جو استطاعت رکھتے ہیں، فدیہ ہے، طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں بھی مفسرین کے اندر دو رائے پائی جاتی ہیں۔ مفسرین کے دو گروہ ہیں۔ کچھ مفسرین اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ابتداً جب روزے فرض ہوئے، یا ایک گروہ کہتا ہے کہ جب 3 روزے فرض ہوئے تو مسلمانوں کو روزے کا عادی بنانے کے لیے اجازت دی گئی کہ اگر وہ روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا بھی ہے اور نہیں رکھنا چاہتا تو نہ رکھے، اس کی جگہ پہ ایک مسکین کو فدیہ دے دے۔ اور مفسرین کے اندر اس بات میں جو اختلاف پایا گیا وہ یطیقونہ کی ضمیر کی وجہ سے پایا گیا کہ ایک گروہ نے اس ضمیر کو صیام کی طرف لوٹایا اور ایک گروہ نے اس ضمیر کو طعام کی طرف لوٹایا۔ جس نے صیام کی طرف لوٹایا انہوں نے کہا کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا بھی ہے تو پھر نہ رکھے اور مسکین کو کھانا دے دیں۔ اور دوسرے گروہ کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ اس میں ایک مسکین کو طعام کھلانے کی بجائے اگر ایک سے زیادہ کو کھلا دے تو یہ بھی درست ہے کہ ایک کی مقدار تو کم از کم بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں سے یہ حکم جو ہے یہ یعنی سمجھ آتا ہے کہ منسوخ اگلی قرآن حکیم کی آیت میں سے کر دیا جس میں روزوں کے بارے میں کہا کہ جو تم میں سے اب اس مہینے کو پائے وہ رمضان کے روزے ہر صورت رکھے، تو وہ آیت اترنے کے بعد جو اگلی آیات مبارکہ میں آئے گی یہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ دائمی مریض جو اتنا لاغر ہے کہ اسے صحت یابی کی کوئی امید نہیں کہ وہ صحت یاب ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، تو اس کے لیے آج بھی یہ حکم قائم ہے کہ چونکہ وہ روزہ رکھنے کی قطعاً صلاحیت نہیں رکھتا اور زندہ تو ہے، سانس تو لے رہا ہے، وہ ان روزوں کو مؤخر کریں، ان کا افطار کریں اور ان کا فدیہ ادا کریں۔ اب رہ گئی فدیہ کی مقدار، تو آیت مبارکہ سے رب العالمین نے جو خود اشارتاً بتا دی ہے وہ طعام مسکین ہے، کم از کم ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ ایک مسکین کا کھانا جو رائج الوقت ہو، صبح اور شام 2 وقتہ روٹی جو ہے جس انداز سے عام ریٹ چل رہا ہو یا جس انداز سے وہ آپ اگر کھائے کسی ہوٹل سے تو جتنے پیسوں کی کھا سکتا ہو، یا روٹین میں جتنے کی اگر ہوٹل سے کھانا پڑے تو کھاتا ہو، اس کی مقدار میں وہ پیسے بنا لے اور اتنے پیسے بنا کے وہ ایسے غریب آدمی کو دے دے جو روزے رکھ رہا ہے لیکن اس کی معاشی حالت بہت کمزور ہے،
یا پھر مصارف زکوٰۃ جو ہیں، جو زکوٰۃ کے مصارف میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، جیسے یتیم ہیں، جیسے راستے کا مسافر ہے، جیسے گردنیں چھڑانا، گردنیں آزاد کرانے کے لیے غلاموں پہ خرچ کرنا ہے، ان کو یہ رقم دی جا سکتی ہے۔ فقہاء نے اس کی مقدار نصف سا مقرر کی ہے، اور نصف سا تقریباً 1.25 کلو گندم کے برابر بنتا ہے، کہ مارکیٹ میں 1.25 یا 2 کلو گندم کی جتنی قیمت چل رہی ہے، اتنی قیمت کے اعتبار سے ایک روزے کا فدیہ وہ ادا کرے گا۔ اور ایک روزے کا فدیہ اگر ادا نہیں کر سکتا، اتنا غریب آدمی ہے کہ اس کے پاس تو صلاحیت ہی نہیں کہ وہ فدیہ ادا کرے، تو پھر فقہاء یہ کہتے ہیں کہ فقط استغفار کرے، اللہ رب العزت سے اس گناہ کی معافی مانگے، اور دل میں یہ نیت کریں کہ جب میں یہ ادا کر سکا، یہ رقم بھی ادا کروں گا، اور اللہ نے جب مجھے صحت دے دی تو میں اس روزے کی قضا بھی لوٹاؤں گا، یہ روزہ رکھوں گا۔ رب العالمین نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ جو کوئی بھلائی اور نیکی کا کام اپنی مرضی کے ساتھ کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، کہ اگر یعنی ایک مسکین کی بجائے وہ 2 مسکینوں کو کھلا دیتا ہے، ایک مسکین کی بجائے 3 مسکینوں کو کھلا دیتا ہے، نصف سا کی بجائے پورا سا دے دیتا ہے، یا جتنا اللہ رب العزت نے اسے رزق میں وسعت عنایت کر رکھی ہے، اس وسعت کے اعتبار سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے، بالفرض سفر میں ہے، بیماری کم ہے، اس میں اس نے روزہ رکھ لیا، مسافر نے روزہ رکھ لیا، تو یہ نیکی اس کے لیے بہت بڑی نیکی ہے کہ اس نے بھلائی کا یہ کام، روزہ رکھنے کا یہ کام اپنی مرضی کے ساتھ کر لیا۔ فرمایا ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کا علم رکھتے ہو۔ علم کس بات کا؟ روزے کے اجر و ثواب کا، رمضان المبارک کی اہمیت کا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا، کہ اللہ کے نبی نے رمضان المبارک کے روزوں کی کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، روزے کے لیے تیار ہو جاتے، اور رمضان المبارک کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 روزے رکھا کرتے تھے، اور پھر رمضان المبارک جانے کی خوشی میں شکرانے کے طور پہ اللہ کے نبی 10 روزے رکھا کرتے تھے، کہ اگر تمہیں اس کی برکتوں کا، اس کی سعادتوں کا اور اس کی انعامات و اکرامات کا پتہ چل جائے تو تم اس روزے کو ہر حالت میں رکھو اور اس روزے کو کبھی نہ چھوڑو۔ بہت سارے مرض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان مرائض میں شفا روزے کی وجہ سے دے دیتے ہیں، کہ روحانی صلاحیتیں، جسمانی صلاحیتیں، جسمانی بیماریاں روزے کی کیفیت کے ساتھ اور بڑھ جاتی ہیں۔ بظاہر جسمانی کمزوری تو محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن روح کی پرواز روزے کی وجہ سے انتہائی بلند ہو جاتی ہے، اور انسانی جسم کے اندر یہ روحانی پرواز ہی اصل پرواز ہے۔ ان کنتم تعلمون میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، کہ اگر تمہیں یہ پتہ ہے کہ انسان کے جسم کی اصل چیز روح ہے، اور روح روزہ سے مضبوط ہوتی ہے، روح کی پاکیزگی روزہ کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، اور روزہ رکھنے سے انسان کی وہ نفس امارہ دب جاتا ہے اور نفس مطمئنہ ابھرنے لگتا ہے، اس کے اندر نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔
احباب مکرم، اگر آپ نے یہ تجربہ کرنا ہو کہ مجھ پہ روزے کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں یا نہیں، تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے اوپر اس تجربے کو کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بغیر روزے کے اور رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ اگر اذان سن کے آپ سست تھے، نماز کی طرف کم توجہ تھی، تلاوت کی طرف کم دھیان تھا، اور رمضان المبارک میں اذان سنتے ہی آپ کے جسم میں بے چینی آ جاتی ہے، بغیر تلاوت کے آپ اپنا دن گزارنا اپنے لیے جرم سمجھتے ہیں، نیکی کے کاموں کی طرف اگر رغبت بڑھنے لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک آپ پہ اثرات مرتب کر رہا ہے، اور اگر یہ اثرات مرتب نہیں ہوتے تو پھر کسی جگہ فالٹ ضرور ہے، یا رزق حلال نہیں ہے، یا رمضان المبارک کی اہمیت اور قدر دل کے اندر نہیں بیٹھی، یا رمضان المبارک کی جتنی پابندیاں ہیں ان پابندیوں میں سے کوئی پابندی ہم نہیں کر رہے، کیونکہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، انسان کی زبان، انسان کی آنکھیں، انسان کے کان، انسان کا دماغ، یہ ساری چیزیں اگر روزے سے ہوں کہ سنیں تو اچھائی کے کلمات سنیں، پڑھیں تو نیکی کی تعلیم کو پڑھیں، اور بولے اچھائی کے کلمات کو بولے، دیکھیں تو جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو دیکھے، اس کی نظریں بے حیائی اور برائی سے بچ جائیں، اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں۔ اگر یہ ساری باتیں وہ کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اسے روزے کے ان فوائد و ثمرات سے ضرور مستفیض فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان پابندیوں کے ساتھ صائم بنائے اور روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔